اگر نلگنڈے میں کوئی وقف ایویکیو پراپرٹی ہے تو وقف کی پراپرٹی نہیں رہے گی، کلیکٹر اس کا، گورنمنٹ اس کی مالک بن جائے گی۔ آپ کہاں سے وقف کو بچا رہے ہیں بتاؤ؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کاغذ کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر سیکشن 3 کیا ہے بتاؤ ہم کو؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ کاغذ نہیں ہے تو کس نے اس کو وقف کیا تھا یہ لکھ دو۔ 900 سال 400 سال پہلے کی مساجد ہیں، درگاہیں ہیں، کیسے معلوم ہوگا بتاؤ؟ سیکشن 3D کیا ہے کہ اگر کوئی مسجد، درگاہ، خانخواہ، عاشور خانہ آثار قدیمہ کے تحت اینشنٹ اور پروٹیکٹڈ ہوگا تو وقف نہیں ہوگی، اس کا مالک حکومت ہند ASI ہوگا۔ تو کیا وقف کی جائیداد کو چھین نہیں رہے ہیں آپ؟ آج مودی بولتے ہیں کہ BJP وزیر ہم نے کھوجاؤں کو ممبر بنایا۔ تم نے 2C اس لیے بنایا تاکہ وہ شخص جو ایک یتیم خانے پر اپنا محل تعمیر کیا اس کو فائدہ ہو جائے۔ پورے رول میکنگ پاورز، اس قانون کے رول میکنگ پاورز حکومت ہند بنائے گی تو کیا کرے گی ریاستی حکومت؟ اچار ڈال کے بیٹھے گی۔ آپ نے قانون بنا دیا کہ شیڈول 5 شیڈول 6 میں کوئی وقف کی پراپرٹی نہیں دی جا سکتی ہے، تو وہ جو آدیواسی مسلمان ہیں کیا وہ اپنی جائیداد کو وقف نہیں کر سکے گا؟ جو لوگ اس وطن کو چھوڑ کر چلے گئے تھے انہوں نے کہا کہ میں وطن کو چھوڑ رہا ہوں مگر میں یہ جائیداد اللہ کو اس کا مالک بناتا ہوں۔ تو مودی نے کیا کر دیا؟ کہا کہ وہ سیکشن کو اڑا دیا آپ نے۔ آپ بتائیے کیسا قانون ہے یہ کہ ہمارے ملک میں آدیواسی لوگ رہتے ہیں اور آدیواسی لوگ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں کانگریس پارٹی سے لکشدیپ سے ایک مسلم MP ہے، حمداللہ سعید ان کا نام ہے، مسلمان ہیں، آدیواسی ہیں، ٹرائبل ہیں۔ ان کے والد 9 مرتبہ کے MP تھے کانگریس پارٹی سے، راجیہ سبھا کے، لوک سبھا کے ڈپٹی اسپیکر بھی تھے۔ آپ نے قانون بنا دیا کہ شیڈول 5 شیڈول 6 میں کوئی وقف کی پراپرٹی نہیں دی جا سکتی ہے، تو وہ جو آدیواسی مسلمان ہیں کیا وہ اپنی جائیداد کو وقف نہیں کر سکے گا؟ کیا یہ ہمارے بھارت کی آئین کے آرٹیکل 14 کے خلاف نہیں ہے، آرٹیکل 15 کے خلاف نہیں ہے، آرٹیکل 26 کے خلاف نہیں ہے، آرٹیکل 29 کے خلاف نہیں ہے؟ اس طرح کا قانون بنا دیا گیا۔ اتر پردیش میں، ہریانہ میں، پنجاب میں وقف ایویکیو پراپرٹیز ہے۔ جو لوگ اس وطن کو چھوڑ کر چلے گئے تھے انہوں نے کہا کہ میں وطن کو چھوڑ رہا ہوں مگر میں یہ جائیداد اللہ کو اس کا مالک بناتا ہوں۔ تو مودی نے کیا کر دیا؟ کہا کہ وہ سیکشن کو اڑا دیا آپ نے، لیمیٹیشن کے سیکشن کو اڑا دیا، وقف ایویکیو پراپرٹیز کے سیکشن کو اڑا دیا۔ اگر نلگنڈے میں کوئی وقف ایویکیو پراپرٹی ہے تو وقف کی پراپرٹی نہیں رہے گی، کلیکٹر اس کا، گورنمنٹ اس کی مالک بن جائے گی۔ آپ کہاں سے وقف کو بچا رہے ہیں بتاؤ؟ پھر قانون یہ بنا دیا گیا کہ 6 مہینے کے اندر وقف کے پورٹل کے اوپر آپ کو موجودہ وقف کو رجسٹر کرنا پڑے گا، اور اگر 6 مہینے میں نہیں کرے تو وہ وقف نہیں رہے گا، کورٹ کو جاؤ۔ اور اگر رجسٹر کرنے گئے تو کوئی بھی ایک جوکر جا کر بولے گا نہیں یہ وقف کی پراپرٹی نہیں ہے، تو کلیکٹر صاحب خالی انکوائری لکھنا اس کے اوپر، انکوائری جیسا لکھے، جب تک انکوائری مکمل نہیں ہوتی وقف کی پراپرٹی نہیں رہے گی۔ کلیکٹر صاحب انکوائری لکھ دیں گے اور جو بھی چیف منسٹر ہوگا ان کو جا کے بولیں گے آقا آپ کا کام کر دیا، ہم اپنی وقف کی جائیداد سے محروم ہو گئے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کاغذ کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر سیکشن 3 کیا ہے بتاؤ ہم کو؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ کاغذ نہیں ہے تو کس نے اس کو وقف کیا تھا یہ لکھ دو۔ ارے 900 سال 400 سال پہلے کی مساجد ہیں، درگاہیں ہیں، کیسے معلوم ہوگا بتاؤ؟ تو آپ کا منشا اور مقصد ایک ہی ہے کہ وقف کی جائیدادوں کو چھین لیا جائے۔ سیکشن 3C کیا ہے بتائیے آپ؟ سیکشن 3D کیا ہے کہ اگر کوئی مسجد، درگاہ، خانخواہ، عاشور خانہ آثار قدیمہ کے تحت اینشنٹ اور پروٹیکٹڈ ہوگا تو وقف نہیں ہوگی، اس کا مالک حکومت ہند ASI ہوگا۔ تو کیا وقف کی جائیداد کو چھین نہیں رہے ہیں آپ؟ آخر کیوں اس طرح کا قانون آپ بنائیں؟
اور بولتے کہ نہیں نہیں پورے مسلمان اس کی تائید کر رہے ہیں. ارے جو ابو جہل ابو لہب کا جانشین ہے وہی مودی کے اس کالے قانون کی تائید کر رہا ہے. جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے وہ آج بھی کہے گا, کل بھی کہے گا, صبح قیامت کا کہے گا یہ قانون کالا ہے. جس چیز کا مالک اللہ ہے تم اس کو ہم سے چھیننا چاہتے ہو, ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ قانون کا موٹا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. بولتے کہ ٹرسٹ, جو ٹرسٹ رہے گا وہ وقف نہیں ہوگا, جو بعد میں بنائے گا وہ وقف نہیں ہوگا. اور نریندر مودی کی حکومت نے جھوٹ بولا اس ملک کے دیش واسیوں سے. کہا کہ سیکشن 3(2)(c) ہم لائے ہیں. کیوں لائے ہیں؟ کہ ہمارے کھوجا بھائیوں نے مجھ سے آ کر کہا, ارے میرے بھائی کھوجا بھائیوں نے, میں کمیٹی کا ممبر تھا, ہمارے کھوجا بھائیوں نے اس ملک کے سب سے بڑے وکیل کو لندن سے لایا, جناب ہریش سالوے, کنگز کونسل کو لا کر انہیں کہا کہ اس قانون میں ہمارے بوری بھائیوں کو مت رکھو, بوری بھائیوں کو ہم کو نکالو اس قانون سے, کیونکہ ہمارے پاس دائل مطلق کا کانسیپٹ ہے. آپ نے ان کے کھندے پہ رکھ کے توپ چلا دی. مودی نے 2C کیوں لایا؟ کیونکہ اس ملک کا سب سے دولت مند آدمی نے بمبئی میں کھوجا برادری کے یتیم خانے کو خرید کر, غیر قانونی طور پر خرید کر, جو وقف کی جائیداد تھی 20 یا 22 کروڑ میں, وہاں پر انہوں نے اپنا عالیشان محل بنا لیا. تو آج مودی بولتے ہیں کہ بی جے پی وزیر ہم نے کھوجاؤں کو ممبر بنایا. تم نے 2C اس لیے بنایا تاکہ وہ شخص جو ایک یتیم خانے پر اپنا محل تعمیر کیا اس کو فائدہ ہو جائے. یہ اس کی حقیقت ہے اس قانون کی. یہ قانون وقف کی جائیدادوں کو بچانے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. یہ قانون وقف کی جائیدادوں کو لوٹنے کے لیے بنایا گیا ہے. پورے رول میکنگ پاورز, اس قانون کے رول میکنگ پاورز حکومت ہند بنائے گی. تو کیا کرے گی ریاستی حکومت؟ اچار ڈال کے بیٹھے گی. قانون بنانے کا کام تو ریاستی حکومت کا, اس کے رولز بنانے کا کام آپ پورے وہ بھی اختیارات چھین لیے جو فیڈرلزم کے خلاف ہے. مودی بولتے ہیں کہ میں مسلم بہنوں کا, بیٹیوں کا بھائی ہوں. کہاں کے بھائی ہیں آپ؟ وقف کا اولاد ہے. اگر کوئی نلگنڈے میں یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے, فیصلہ کرتا ہے کہ میں اب زندگی کے آخری مرحلے میں آ گیا ہوں, میں اپنی پوری جائیداد کو وقف الاولاد کرتا ہوں, اس کا مالک اللہ ہوگا اور اس جائیداد سے جو فائدہ ہوگا میری اولاد کو اس سے فائدہ ہوگا. تو مودی فضیلت الشیخ ہیں, حضرت مولانا ہے. مانے پورے دنیا کے علماء ایک طرف, مودی کا علم ایک طرف. یقیناً حضرت ابلیس خوش ہو رہے ہوں گے تم کو دیکھ کر. کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ وقف الاولاد کر سکتے ہیں مگر بچوں کا حق نہیں مارنا. ارے تم ہوتے کون ہو؟ میری جائیداد ہے, میری جائیداد ہے, میں اللہ کو اس کا مالک بنا رہا ہوں. تو کہاں بیٹی, کہاں بھائی, کہاں باپ, کہاں ماں؟ میں ان سب کے اوپر اپنے رب کو ماننے والا ہوں. میں نے کہا کہ رب کو مالک بناتا ہوں. تو مودی بول رہے نہیں, بیٹی کا حصہ نہیں مارنا. اچھا وہ جو بچی جب آپ چیف منسٹر تھے جس کا گینگ ریپ اس کے پڑوسیوں نے مل کر کیا تھا, اس بچی کا جس کا نام بلقیس بانو ہے, آپ کی حکومت نے, آپ کے ہوم منسٹر نے, دیش کے ہوم منسٹر نے اس بچی کی عصمت ریزی کرنے والوں کو, اس بچی کے سامنے اس کی 6 مہینے کی بچی کو جان سے مارنے والوں کو آپ نے چھوڑ دیا. سپریم کورٹ نے اس پر روک لگائی. کیا مودی اور بی جے پی کے لوگ بلقیس بانو کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے آپ. ارے یہ ہماری جائیداد ہے. آئین, ہمارے آئین میں آرٹیکل 300 کیا ہے جو ہم کو اختیار دیتا ہے, ہم کس کو بھی دیں. ہمارے ہندو بھائی جانتے ہیں اگر ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس سیلف ایکوائرڈ پراپرٹی ہوگی تو وہ اپنی کسی بھی, اگر 2 اولاد ہے تو ایک کو پوری جائیداد دے سکتے, یا ان کو بھی نہیں دے کے محلے میں کسی کو دے سکتے ول پاور کے ذریعے. تو ول پاور آپ کے پاس, اور ہم اپنی جائیداد کو اللہ کو مالک نہیں بنا سکتے. یہ قانون مودی حکومت نے بنایا ہے.
تو وقف کو برباد کرنے کے لیے بنایا ہے. تو آپ کو اور ہم کو اتحاد کو اپنے مضبوط رکھنا ہے, متحد رہنا ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو بھی پروگرام دے گا ہم اس پر عمل کریں اور انشاءاللہ تعالی ہمارا احتجاج جاری رہے گا. قانون کو واپس لینا پڑے گا. ہم احتجاج کو ختم نہیں کرنے والے انشاءاللہ تعالی. ہم اپنے وجود کو مٹنے نہیں دیں گے. بتائیے آپ کیا باقی رہے گا اگر مسجدیں چلی جائیں گی, درگاہیں چلی جائیں گی, خانقاہیں ویران ہو جائیں گے تو کیا بچے گا؟ آپ کلیکٹر کو اتنا اختیار دے رہے ہیں. وقف بورڈ تو اس قانون کے تحت ایک پوسٹ آفس بن چکا ہے. اگر آج آپ کوئی پراپرٹی دینا چاہ رہے تو کلیکٹر فیصلہ کرے گا کہ آپ مالک ہے یا نہیں. بتائیے پھر کیا رہے گا؟ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ کالا قانون ہے, اس کے خلاف احتجاج کرنا ہے.